الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة بني إسرائيل: وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ ترجمہ: اور جب قرآن پڑھا کرتے ہو تو ہم تم میں اور ان لوگوں میں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے حجاب پر حجاب کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں ثقل پیدا کر دیتے ہیں، اور جب تم قرآن میں اپنے پروردگار یکتا کا ذکر کرتے ہو تو وہ بدک جاتے اور پیٹ پھیر کر چل دیتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کفار کے احوال و اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ جب ان میں سے کوئی شخص آخرت پر ایمان ہی نہ رکھتا ہو اور اپنے انجام خیر و شر کی کوئی فکر نہ کرتا ہو تو وہ ہدایت کی طرف کیوں متوجہ ہوگا؟ جب اسے نجات کی ہی پرواہ نہیں تو نجات دلانے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و احوال میں اور فکر کرنے اور بارگاہ رسالت تک پہنچنے کی کیا ضرورت محسوس کرے گا؟ در حقیقت آخرت پر ایمان نہ لانا اور انجام سے بے فکری ہی وہ معنوی پردہ ہے جو اس کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حائل کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ جب آپ ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت فرماتے ہیں تو گویا وہ کلام ان تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ پہلی آیت میں اس امر کا ذکر تھا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت تک نہ پہنچ سکتے تھے اور نہ ہی اس کو پا سکتے تھے، اور دوسری آیت میں یہ بیان فرمایا گیا کہ وہ قرآن کے فہم اور ادراک تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، حالانکہ قرآن کریم میں ایسی زبردست تاثیر اور غیر معمولی قوت موجود ہے، لیکن کفار اس سے متاثر نہیں ہوتے، اس لیے وہ خود اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نصف النہار پر چمک رہا ہو اور ساری دنیا اس کی روشنی سے منور ہو رہی ہو، لیکن اگر کوئی شخص تہہ خانے میں جا کر تمام دروازے اور کھڑکیاں بند کر لے، پردے گرا دے اور آنکھیں بھی موند لے تو اس کے اعتبار سے سورج کی روشنی کہیں موجود نہیں۔ یہی حال کفار کا ہے کہ وہ قرآن کی صداقت اور اس کے نور تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ جب وہ نیت انتفاع اور قصد استفادہ کے ساتھ سننا ہی نہیں چاہتے تو گویا سنتے ہی نہیں، چاہے انہیں بار بار سنایا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان پر جو حجابات اور پردے ڈالے گئے ہیں در حقیقت وہ ان کی اپنی خواہش اور اپنے ہی اعلان کا نتیجہ ہے، جیسا کہ سورہ حامیم سجدہ میں وہ خود کہتے ہیں۔ ترجمہ: ہمارے دل اس چیز سے پردوں میں ہیں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے، سو تم اپنا کام کرو، ہم بھی اپنا کام کرنے والے ہیں۔ بس آخرت پر ایمان نہ لانا، انجام سے بے پرواہ ہونا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر سے چڑھنا اور اعراض کرنا اور انبیاء کرام علیہ السلام کا تمسخر اڑانا، یہی وہ اسباب ہیں جو حجاب، کنان اور وقر کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ یعنی حال یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ کفار بدک جاتے ہیں، جھنجھلا اٹھتے ہیں اور پیٹ موڑ کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کے باطل معبودوں کا ذکر آتا ہے تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے اور نہایت مسرور ہوتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے اور ہمارے سینوں کو قرآن کے نور کے لیے کھول دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔